بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ جو خوبصورت نہیں تھے اور ان کا رنگ بھی انتہائی قسم کا کالا تھا، سیاہی رنگ کی ہونے کی وجہ سے عام لوگوں نے ان کا لقب اسود رکھا ہوا تھا، یعنی کہ کالے رنگ والا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر خدمت ہوئے تو آپ نے پوچھ لیا کہ سعد تو شادی کیوں نہیں کر لیتا؟ تو حضرت سعد نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، مجھے شادی کی سخت ضرورت ہے اور میں کوشش بھی کر رہا ہوں، کافی جگہ پر میں نے اپنے رشتے بھی بھیجے ہیں لیکن جواب نفی ملتا ہے۔ کوئی مجھے اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار نہیں، کوئی مجھے اپنی بہن کا رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے میرا کالا رنگ ہونے کی وجہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر بن وہب کے پاس چلے جاؤ، جا کے میرا سلام کہنا، میرا پیغام دینا، اسے کہنا کہ اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے دے دے، اپنی بیٹی کی شادی میرے ساتھ کر دے۔ حضرت سعد چلے گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، عمر بن وہب باہر آتے ہیں۔ سعد نے رسول اللہ کا سلام عرض کیا اور پیغام دیا کہ مجھے رسول اللہ نے بھیجا ہے کہ اپنی بیٹی کی شادی تم میرے ساتھ کر دو۔ عمر بن وہب ایک سرمایہ دار آدمی تھے، عمر بن وہب ایک دولت مند آدمی تھے، سماجی شخصیت تھی، خاندانی آدمی تھے۔ ان کی بیٹی انتہائی خوبصورت تھی، حسین اور جمیل تھی، حیا کا پیکر تھی، اور عمر بن وہب نے ڈانٹ دیا حضرت سعد کو، کہنے لگے کہ میری بیٹی اتنی خوبصورت ہے، تو رنگ کا کالا ہے، تجھے اپنی بیٹی کا بازو کیسے دے دوں، اپنی بیٹی کی شادی تیرے ساتھ کیسے میں کر دوں؟ یہ ڈانٹ ڈپٹ کیا۔ حضرت سعد واپس آ گئے، بیٹی سارا ماجرا کھڑکی سے دیکھ رہی تھی۔ جب عمر بن وہب اندر آئے تو بیٹی نے کہا کہ ابا جان، آپ نے اچھا نہیں کیا ہے، آپ نے اس کو ڈانٹ کر بھیج دیا۔ عمر بن وہب کہنے لگے کہ وہ انتہائی کالا آدمی تھا، کالا رنگ تھا اس کا، اس لیے میں نے اس کو واپس بھیج دیا۔ تو بیٹی کہنے لگی کہ ابا جان، آپ نے اس کے رنگ کو نہیں دیکھنا تھا، آپ نے اس کو بھیجنے والے کو دیکھنا تھا کہ اس کو کس نے بھیجا ہے۔ اس کو رسول اللہ نے قاصد بنا کے بھیجا تھا، رسول اللہ نے اپنا مشورہ دے کر، اپنا حکم دے کر بھیجا تھا، رسول اللہ نے اپنا فیصلہ دے کر اسے بھیجا تھا۔ اس کو بلاؤ۔ لہٰذا بیٹی حیا کا پیکر ہونے کے باوجود گیٹ پہ آئی، دروازے پہ آئی، حضرت سعد کو آوازیں دیں، حضرت سعد نے آوازیں سنی۔ بیٹی نے کہا کہ اللہ کے بندے آواز سنو، واپس آؤ، میں تمہارے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، میں تمہارے ساتھ شادی کروں گی، تمہارے ساتھ اپنا گھر بساؤں گی۔ لیکن حضرت سعد نے ایک نہ سنی، سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ اور پیچھے بیٹی نے اپنے والدین کو آمادہ کیا، اصرار کیا کہ رسول اللہ کا قاصد تھا، رسول اللہ کا پیغام تھا، رسول اللہ کا فیصلہ تھا، کہیں ہم پر زوال نہ آ جائے، کہیں ہم برباد نہ ہو جائیں، کہیں ہم پر کوئی عذاب نہ آ جائے، ہمیں جلدی سے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر معافی مانگنی چاہیے، اور میں اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ سارا واقعہ سعد نے آ کے رسول اللہ کو بتا دیا۔ پیچھے سے عمر بن وہب اور اس کے خاندان کے لوگ اور اس کی بیٹی بھی آ گئی، آ کے کہنے لگی کہ یا رسول اللہ، ہم معافی چاہتے ہیں، ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم اس کا اصرار کرتے ہیں، ہم نے انکار کیا ہے، یہ لہٰذا میری بیٹی اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہے، آپ اسی مجلس میں ان دونوں کا نکاح پڑھا دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مجلس میں حضرت سعد کا اور عمر بن وہب کی بیٹی کا نکاح پڑھا دیا۔
حضرت سعد کی خوشی کا کیا عالم تھا، ان کی مسرت کا کیا عالم تھا، اتنے زیادہ خوش تھے کہ آج میری بھی شادی ہو چکی ہے، اور شادی بھی انتہائی حسینہ جمیلہ کے ساتھ ہو چکی ہے، خوبصورت عورت کے ساتھ شادی ہو چکی ہے۔ نکاح پڑھانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن وہب کی بیٹی کو امہات المؤمنین کے حجرے میں بھیج دیا تاکہ اس کو دلہن بنا دیں، اور حضرت سعد سے کہا کہ اے سعد، اگر تو اپنی بیوی کے لیے کچھ تحفہ دے دے، اس کو رات کو اس کے پاس جائے گا، تحفہ دے دے گا تو وہ خوش ہو جائے گی۔ حضرت سعد کہتے ہیں کہ میں نے کچھ پیسے جمع کیے ہوئے تھے اپنی شادی کے لیے، لہٰذا میں بازار گیا، بازار میں میں نے تحفے طائف دیکھے، لیکن مجھے میری بیوی کے شان شان کوئی تحفہ نظر نہ آیا۔ جو چیز بھی میں دیکھتا، دوسری طرف میں اپنی بیوی کی خوبصورتی کو دیکھتا تو میری بیوی کی خوبصورتی اس سے بہت زیادہ تھی۔ جب خدا حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے۔ فرمایا کہ میری بیوی کے شان شان کوئی تحفہ نہیں تھا، میں نے کافی تحفے دیکھے، خریدنے کی جرت بھی کی، کوشش بھی کی، لیکن میری بیوی کے شان شان نہیں تھا۔ اتنے میں ایک منادی نے آواز لگائی کہ اللہ کے شاہ سوارو، جہاد کا میدان لگا ہوا ہے، جو جائے گا اس کو جنت کی بشارت ہے، اس کو جنت کی حور ملے گی۔ حضرت سعد کہتے ہیں یہ آواز میرے کانوں میں پڑی، شادی کے ولولے بھول گیا، شادی کی خوشیاں بھول گیا، شادی کے جذبات میں نے دفن کر دیے، جو چیز میں گھر سے خریدنے کے لیے آیا تھا، تحفے خریدنے کے لیے آیا تھا، وہ میں بھول گیا۔ سعد کہتے ہیں کہ جن پیسوں سے میں نے تحفے خریدنے تھے، انہی پیسوں سے میں نے ایک تلوار خریدی، جن پیسوں سے میں نے تحفے خریدنے تھے، انہی پیسوں کا میں نے ایک گھوڑا خریدا، ایک نیزہ خریدا، ایک امامہ خریدا۔ سعد کہتے ہیں امامہ پہن کر، گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر، تلوار پکڑ کر، نیزہ لٹکا کر میدان جہاد میں پہنچ گئے، کفار کے ساتھ لڑتے رہے، مقابلہ کرتے رہے، مد مقابل آتے رہے، مولی گاجر کی طرح کفار کو کاٹتے رہے۔ آپ کا گھوڑا زخمی ہو جاتا ہے، آپ نیچے گر جاتے ہیں، آپ پھر کھڑے ہوتے ہیں، آستین کو اوپر چڑھا کر، بازو چڑھا کر پھر لڑنا شروع کر دیتے ہیں، جرت کے ساتھ لڑتے ہیں، الجہاد الجہاد کے نعرے لگاتے ہیں، حتیٰ کہ آپ شہید ہو جاتے ہیں۔ جب جنگ ختم ہوتی ہے، حضرت سعد کی لاش پڑی ہوئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کے کالے ہاتھوں سے پہچان لیا، ہاتھوں کی سیاہی سے پہچان لیا کہ یہ سعد کی لاش ہے، کیونکہ آپ کا جسم بھی کالا تھا، ہاتھ بھی کالے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سعد کی لاش کے پاس چلے جاتے ہیں، اس کا سر پکڑ کر اپنی گود میں رکھتے ہیں، اس کا لنگڑا گھوڑا منگواتے ہیں، نیزہ اور تلوار منگوا کر پاس رکھ کر، گھوڑا، نیزہ، تلوار، یہ تینوں چاروں چیزیں عمر بن وہب کے ہاں بھیج دیتے ہیں۔ ساتھ پیغام بھیج دیتے ہیں کہ اے عمر بن وہب، تیری بیٹی سے بھی زیادہ حسین لڑکی میرے ساتھ کو مل چکی ہے، جو کہ جنت کی حور ہے، تیری بیٹی سے بہتر جنت کی حور سے سعد کی شادی ہو چکی ہے، یہ گھوڑا، یہ تلوار، یہ نیزہ، یہ امامہ، یہ اس کی میراث ہے، یہ تیری بیٹی کا حق ہے۔ پھر آپ نے چند آیات تلاوت کی، آپ نے فرمایا ان المتقین فی مقام امین فی جنات وعیون یلبسون من سندس واستبرق متقابلین کذالک وزوجناہم بحور عین۔ اس واقعہ سے ہمیں چار چیزیں ملتی ہیں، چار سبق ملتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، لڑکی کی ایمانی قوت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کی قدر و قیمت۔ نمبر دو، حضرت سعد کا جہاد فی سبیل اللہ اور شوق شہادت۔
نمبر 3 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے صحابہ کے ساتھ حسن سلوک، اور نمبر 4 دنیا کے مقابلے میں آخرت کی زندگی کو ترجیح دینا۔